رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ طاق عدد یعنی آڈ نمبر کی کھجوریں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں، اور یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ کے لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے بنی عرفہ۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے بعض کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے، اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔